نمبر 59-60 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، یہود و نصارہ کی قباحتوں کا بھی تذکرہ تھا۔ مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرما دی تھی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگانا، یہ نقصان دہ ہے۔ اور پھر کل آپ نے سنا کہ یہود و نصارہ نہیں، جو بھی دین کے ساتھ مذاق کرے، دین والوں سے مذاق کرے، شاعر اللہ سے مذاق اور تمسخر کرے، فرمایا ایسے طبقے سے دوستی نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ دین سے تمسخر کرنے والے دین سے نکل گئے ہیں، اور فرمایا کہ تم ان سے دوستی نہ لگاؤ، انہی میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ آج اللہ نے اسی کے آگے ذکر کیا ہے جو یہود اور نصارہ تھے، دین سے دشمنی رکھتے تھے، اسی لیے تو منع کیا دوستی نہ لگانا ان سے۔ تو یہود و نصارہ قدم قدم پہ اسلام کی، مسلمان کی کمر میں چھرا گھونپتے رہتے تھے، کوئی وقت جانے نہیں دیتے تھے کہ مسلمان کو ذلیل کرنے کا، کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ نے اس کا اعلان کر کے فرمایا، نبی ان سے یہ پوچھو کہ تم ہم سے انتقام کس چیز کا لینا چاہتے ہو؟ ہر موقع پہ تم ہمارے پیچھے، انتقام ہے ہم سے کس چیز کا؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم سچے رب کو سچے طریقے سے مانتے ہیں، سچے نبی کو سچے طریقے سے مانتے ہیں، ایمان لایا، اس جرم کی پاداش میں تم ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے ہو، یہ کوئی جرم ہے؟ اور پھر ساتھ فرمایا لیکن تم میں سے ہو کم بخت نا، فاسق ظالم ہو۔ فاسق ظالموں کا یہ کام ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ زید کرنا، زیادتیاں کرنا۔ اور ساتھ ساتھ پھر اللہ نے انداز زبردست رکھا، تبلیغانہ انداز رکھا بات کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے۔ فرمایا تمہیں بتائیں، تم اسلام کو برا، اسلام والوں کو برا کہتے ہو، تمہیں یہ بتائیں کائنات پہ برا کون ہے؟ برا وہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، برا وہ جس پر اللہ کی پھٹکار آئی ہو، برا وہ جس کے اوپر اللہ کا غضب آیا ہو، برا وہ جس کی شکلیں خنزیر بنی ہوں، بندر بنی ہوں، جو شیطان کے پوجا پاٹ والے ہیں، وہ برے ہیں۔ وہ سوچو ذرا وہ کون تھے؟ اور وہ یہی یہود و نصارہ تھے۔
یہ ساری باتیں ان کے اوپر آئی تھیں۔ ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں یہودیوں والا کردار ادا کرو گے نا، یہ لعنت، پھٹکار، اللہ کا غضب، شکلوں کو بندر اور خنزیر بننا کہیں تمہارے اندر نہ آ جائے۔ اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کل نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب والو، عیسائیوں اور یہودی و تورات والو، انجیل والو، حل تنقمون، تم نہیں انتقام لیتے ہو، منا، ہم سے، الا، مگر اس بات کا، ان کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر، وما، اور اس کتاب پر ہم نے ایمان لایا، انزل الینا، جو ہماری طرف اتاری گئی ہے۔ نمبر 3، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر ہم نے ایمان لایا جو اتاری گئی ہم سے پہلے۔ اللہ اور تورات اور انجیل پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ سچی کتابیں تھیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، بے شک تم میں سے اکثر، فاسقون، فاسق ہیں، حد سے نکلنے والے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ اسلام کے مخالف، ان سے ذرا پوچھو، کل نبی ان سے پوچھ لیجئے، حل، کیا انبئ، بتاؤں میں، کم تمہیں، بشر، بدترین طبقہ، من ذالکا، ان مسلمانوں سے جو تم بغض رکھتے ہو، اس سے بھی برا طبقہ بتائیں، مثوبتاً، ٹھکانے اور جزا کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ بتائیں، وہ یہ ہے، من، وہ لوگ ہیں، لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، پھٹکار کی ہو، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ نے غضب نازل کیا ہو۔ فرمایا نمبر 3، وجعل، اور اللہ نے کیا، منہم، ان میں سے بعضوں کو، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور بعضوں کو خنزیر بنایا ہے، وعبد الطاغوت، اور وہ طاغوت کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اولئک، یہ صفات والے لوگ، شر، برے ہیں، مکانن، جگہ کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، واضل، اور بدترین گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اور نبی کے پاس بھی آتے یہی یہودی تھے، یہی عیسائی، جی ہم مومن ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا یہ بے ایمان ہیں، وَإِذَا جَاءُوا، اور جب آ جائیں وہ لوگ، کم، تمہارے پاس، مسلمانوں، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم نے ایمان لایا، وقد دخلوا، حالانکہ یہ داخل ہوتے ہیں مسلمانوں میں، بالکفر، کفر کے ساتھ، دل میں کفر، اوپر سے مومن، وہم، اور وہ لوگ، قد خرجوا، پکی بات ہے، نکلتے بھی ہیں مسلمانوں کی دین کی مجلس سے، بھی اسی کفر کے ساتھ، آئے بھی تو کافر، گئے بھی تو واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما، ان کرتوتوں کو، کانو یکتمون، جو یہ یہود و نصارہ یا منافق چھپاتے ہیں، اللہ سے کیا چھپائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی، دین والوں کی، دین کے شاعر کی محبت نصیب فرمائے۔ وہ دین کے شاعر کے حوالے سے کل آپ نے سنا تھا، بہت سارے لوگ دین کی مذاق، دین والوں کا مذاق، دین کی شاعر کا مذاق کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ تو آج اللہ نے اس طبقہ، وہ زیادہ تر یہودی ہیں، زیادہ تر عیسائی ہیں، فاسق فاجر طبقہ ہے، اور یہود و نصارہ کا محبت رکھنے والا اور ان سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا نبی، اور یہ یہودی پھر اسلام کا مذاق بھی اڑاتے، اسلام والوں کا بھی مذاق اڑاتے، شاعر اللہ کا بھی مذاق اڑاتے، ساتھ مسلمانوں کو ہر موقع پر نقصان دینے کے در پہ رہتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ جرم ہمارا کیا ہے، کوئی ہمارا جرم ہے؟ ان سے پوچھو، ہمارا جرم یہ ہے، ہم سچے رب کو سچے طریقے سے مانتے ہیں، سچے قرآن کو سچے طریقے سے مانتے ہیں، سچے نبی کو سچ کے ساتھ مانتے ہیں، ہمارا یہ جرم ہے، اس وجہ سے تم ہمارے دشمن بنے بیٹھتے ہو، یہ کوئی جرم کی بات ہے؟
تم اگر اپنی کتاب کو سچے طریقے سے نہیں مانا جرم تمہارا ہے. تم اپنی انجیل اور تورات کو سچے دل سے نہیں مانتے جرم تمہارا. ہم نے اپنی کتاب کا ادب کیا، احترام کیا، یہ جرم ہے. اس پاداش میں ہمیں تم ہر موقع پر گزان تکلیف پہنچاتے ہو اور سازشیں کرتے ہو، انتقام لیتے رہتے ہو. یہ کوئی انتقام کی بات ہے ظالموں؟ اپنی غلطی کو دیکھو. خود موسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا ہے، پیروکار نہیں ہے. تورات کا نام لیوا ہے، پیروکار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائی نام لیتے ہیں، اس کے پیروکار نہیں ہیں. انجیل کا نام لیتے ہیں، پیروکار نہیں ہیں. مسلمان اگر اپنے نبی کے نام لیوا ہیں تو تابعدار اور پیروکار بھی ہیں. قرآن کے اگر نام لیوا ہیں تو قرآن کے ادب و احترام اور قرآن کی اتباع والی بھی ہیں. اب اس جرم کی وجہ سے جرم تمہارا ہے کہ تم نے دعویٰ کچھ کیا، کام کچھ کیا، اور انتقام ہم سے لیتے ہو. فرمایا سوچو تو صحیح ظالمو، ہمارا قصور کیا ہے دنیا میں؟ نقصان کے در پہ ہر وقت تم ہو، غلطی ہماری آئی نہیں، تم ہمیں انتقام کا نشانہ بناتے ہو. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون، کیا تم انتقام لیتے ہو منا، ہم سے اس بات کا، ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبلک، ہمارا یہ جرم، ہم اللہ پر ایمان لاتے، جو کتاب ہماری طرف آئی اس پر ایمان ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں، اور پہلے والی جو تورات ہے، انجیل ہے، ہم اس کا بھی عہد و احترام کر کے ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہمارا جرم ہے. لیکن حقیقت فرمایا جرم ہمارا کچھ نہیں ہے، تم ہو ہی ظالم اور فاسق. تمہارا کام ہے کہ انسانوں کو تکلیف دینا. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ لَفَاسِقٌ، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقٌ، تم میں سے اکثر ہیں ہی فاسق. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اگر موازنہ کرنا چاہتے ہو کہ برا کون ہے تو فرمایا برا یاد رکھنا وہ طبقہ ہے جس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جن کے شکلیں بندر بنی خنزیر بنے وہ برے ہیں. وہ دیکھو کون سے ہو، کس بنے. امت محمدیہ کا الحمدللہ اس میں ابھی تک ایسا وجود نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو سچے صحابہ تھے عظمت والے. بعد میں بھی اللہ نے فی الحال بچائے ہوئے، اللہ آگے بھی بچائے. جو یہودیوں کی روش پہ چلنے کے لیے ان کا خطرہ ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا یہ دیکھو جس پر لعنت ہوئی ہے وہ کون ہے. اور لعنت قرآن نے بھی ذکر کیا، اور سابقہ انبیاء کی زبان سے بھی یہودیوں پر لعنت ہوئی ہے. اللہ کی پھٹکار یہودیوں پر نازل ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو ماننے کے بعد میں نبی آئے، ان کی مخالفت پہ یہ اترائے. بے شمار نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ جہاد کے لیے آگے بڑھو. جہاد کے لیے کہنے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب کریں جہاد، علاقہ فتح کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فتح کر کے ہمیں دینا، ہم آئیں گے کھانے کے لیے. اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. ظالموں تم کیسی باتیں کرتے ہو. اور ایسی لعنت اور پھٹکار آئی پھر کوئی منزل ہی نہیں ملتی تھی. وہ آپ نے سنا تھا چند دن پہلے بھی، وادی تیہ میں پھرتے رہتے تھے 40 سال تک. صبح نکلتے چلو سامان اٹھاؤ، نکلتے ہیں جی، چلتے 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 رات ہوتی، کہتے آرام کرو صبح آگے چلیں گے. صبح اٹھتے تھے اسی جگہ پڑے ہوتے تھے. لعنت ایسی آئی، پھٹکار ایسی آئی، اور منزل ہی نہیں ملتی، راستہ ہی طے نہیں ہوتا، جائیں کدھر. اللہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، انہی یہودیوں پر ذلت اور مسکنت، محتاجی کو، کمینگی کو اللہ نے ان پہ مسلط کیا. فرمایا وہ تو یہ یہودی تھے. یہ ذرا دیکھو بدترین طبقہ تو وہ ہے. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، تمہیں ہم بتائیں اللہ کے نزدیک بدترین طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت کرے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں پر لعنت کا ذکر کیا، اور آج امت میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے صبح کے درس میں کچھ احادیث اسی حوالے سے چل رہی تھیں، جھوٹ کے حوالے سے. جھوٹ اس وقت اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے.
لوگ اس کو چلاکی سمجھتے ہیں، سمجھداری سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن بھی ذکر کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بدترین طبقہ وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہو، اور یہودی بہت زیادہ جھوٹ بولتے تھے، اور اللہ معاف فرمائے آج ہماری امت میں یہ آ گیا ہے۔ فرمائے جھوٹ سے بچو۔ اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کے گناہ کے اوپر کرنے والوں پر لعنت کی ہے، متعین شخص کی لعنت نہیں کی ہے، اور وہ بھی آج کل آ گیا ہے۔ فرمائے لعن اللہ المتشبہین بالنساء من الرجال، فرمایا جو مرد عورتوں کے مشابہ بنتے ہیں اللہ کی ان پہ لعنت، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المتشبہات بالرجال، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہو جو مردوں کے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں مشابہت ہے، یہ بھی آج کل تباہی آ گئی ہے۔ اور پھر فرما دیا ہے لعن اللہ الموسلات والمستوسلات، بال لگانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت، لگوانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور یہ مصیبت بھی آج کل زیادہ آ گئی ہے، اس وقت عروج آ گیا۔ درمیانہ بڑا طبقہ تو اپنی جگہ، درمیانہ مال کے اعتبار سے بڑا طبقہ میں نے چھوٹا طبقہ کہا ہے، باقی اصل بڑا کون ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ درمیانے طبقے والے لاکھوں کے پیسے دیتے ہیں، کیوں جی؟ بال لگا رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، جو سال میں رب نے رکھا ٹھیک رکھا ہے بھائی، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اور ہم نے مقابلہ شروع کیا ہوا ہے، دین سنتے ہی نہیں ہیں۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، گودنے والی کے اوپر اللہ کی لعنت، اور گدوانے والیوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور اب تو گودنے والیاں نہیں، گودنوانے والیاں نہیں، اب تو مرد نے گودنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا چند دنوں پہلے نام لیا تھا، کیا نام تھا جی؟ ٹیٹو مصیبتیں، اس کی ٹیٹو پہلے عورتوں نے ادھر کیا ہوتا تھا، ادھر کیا تو ادھر ہوتا تھا، اب مردوں نے جناب من بازوؤں میں لگائے، کدھر لگائے، اپنے ٹیٹو بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت کی ہے۔ جس پر طبقے پر لعنت ہے وہ طبقہ برا ہے۔ یہودیوں پر تو لعنت تھی، یہ تو صاف ہی نہیں ہوتا جی صاف ہی نہیں ہوتا، یہ تو صاف نہیں ہوتا ہے، اسی لیے تو نبی نے لعنت کی، نہ وضو ہوا نہ غسل ہوا، نہ خدا کا بندہ نہیں۔ اگر بندے نے کسی نے بنوایا ہے، توبہ کر لی ہے تو رہتا تو اس کو جس طرح بناتے وقت تکلیف برداشت کی، شیطان کی خوشی میں نہ، تو اسلام کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے دوبارہ تکلیف برداشت کر کے اس کو کریدا جائے، کاٹا جائے اس کو۔ اللہ اکبر، شیطان کی خوشی میں کرتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، تو اللہ کا حکم پورا کرتے وقت تکلیف کے اوپر کیوں تکلیف کا محسوس کرتے ہیں؟ سمجھ آئی میری بات؟ بھائی کہہ رہے کہ بال میں پراندہ لگا سکتے ہیں، جو عورتیں لگاتی ہیں پراندہ، مردوں کو پراندے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عورتیں اور نہ عورتیں بھی نہیں لگا سکتی ہیں۔ بال ان کے چھوٹے ہو گئے ہیں، اللہ نے چھوٹے کیے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراندہ کپڑے والا، ہاں جو دھاگے کا بنا ہوتا وہ پراندہ ڈال سکتی ہیں، بال نہیں لگا سکتی ہیں، پراندہ ڈال سکتی ہیں۔ جی جی جی، تو ان سے بھی اللہ نے لعنت فرمایا، ان طبقے پر لعنت ہے خدا کی۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ غضب اللہ علیہ، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا، غضب یہودیوں پر ہوا ہے، انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سچ مخالف ظالم، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے یہ در پہ توہین یہ کرتے تھے، اللہ کا غضب ان پہ تھا۔ فرمایا تم ہمیں برا کہتے ہو، برا تو وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی ہو، اللہ کا غضب۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بعدوں کو فرمایا وہ برا ہے جس کو اللہ نے، جس کے خاندان کو، جس کی نسل میں اللہ نے خنزیر اور بندر بنائے ہیں۔ خنزیر اور بندر دونوں یہودیوں میں بنے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی، آگے سورۃ اعراف میں تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے۔ جب یہودیوں نے اللہ کے حکم کو تعویلیں کرنی شروع کی، ہفتے کے دن ان کے لیے صرف عبادت کے لیے ہے، کمانا اور دیگر تجارتیں، مزدوریاں سب ناجائز ہیں، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن بھی شکار کر کے مچھلیوں کا اور خرید و فروخت شروع کی تھی۔ بار بار منع کی، علماء نے بار بار منع کیا۔ اللہ نے ان کے جوانوں کو بندر بنایا تھا اور بوڑھوں کو خنزیر۔ اللہ، اور موقعوں پر بھی ان کو شکلیں مسوئی ہیں، مختلف شکلیں مسوئی ان کی، کسی کو چوہا بنا دیا۔
اللہ اکبر. اور عیسائیوں کی شکلیں بھی مسوئی ہیں. اللہ، عیسائیوں نے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے لگا لگایا دسترخوان سارے کھانوں کے ساتھ اتارے. حل یستطیع ربک ان تنزل علینا مائدۃ من السماء. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، خدا کی پناہ مانگو، معجزہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ دے دے گا، معجزہ ہوگا، لیکن تم مانو گے نہیں، ادب نہیں کرو گے، احترام نہیں کرو گے، عذاب الہی آئے گا. پر انہوں نے مطالبہ کیا نہ تو یہ معجزہ دکھا، ہم تجھے نبی مانیں گے. مانتے کیا؟ ہٹ درم قوم تو صرف ہٹ درمی کے سوال کرتی رہتی ہے. میں نہ مانوں، سوال کرتے چلے جاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یا اللہ لگا لگایا دسترخوان اتار. سارے وہ عیسائی بے ایمان موجود تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں، صرف اعتراض کرتے تھے. دسترخوان لگ گیا، کھانا لگا ہوا ہر قسم کا کھایا. بعد میں کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ کوئی جادوگر آدمی ہے. اللہ نے ان کی شکلوں کو خنزیر بنا دیا. ظالموں، تم نے دین کے اندر آڑیں پیدا ہی کرنی ہے، اعتراضات ہی کرنے ہیں. جو تمہاری منشا کے مطابق بات پوری ہو جاتی، دلیل آ جاتی، پھر بھی تم نے کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنے. فرمایا بدترین وہ طبقہ ہے جن کی شکلیں بندر بنی، خنزیر بنے. وعبد الطاغوت، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، طاغوت اور شیطان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. فرمایا اولئک شر مکانہ، یہ لوگ مکان رتبے کے اعتبار سے بدتر ہیں. یہ یہودی، ان سے بعد آ جاؤ مسلمانوں. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے دور کے بھٹکے ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ یہودی آتے تھے، عیسائی آتے تھے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اندر کفر، اوپر سے اور ہم مومن جی، ہم خادم جی، ہم بھی مسلمان جی، کلمہ پڑھتے ہیں جی، آ جاتے بیٹھ کر. لیکن دل میں کفر، اوپر سے دھوکے کے لیے آئے. جو اوپر سے آ کر دین کو سنے گا اثر نہیں ہوتا ہے. دل کی تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، ادب سے دین کو سن، دین اثر کرتا ہے. اور یہ آئے دل میں کفر، مجلس نبی کی میں بیٹھے، نکل کر گئے تو کفر. فرمایا نبی منافق تھے، بے ایمان. اور وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن ایمان نہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یہ داخل بھی ہوئے تھے نبی کی مجلس میں کفر کے ساتھ. ہم قد خرجوا بھی، اور یہی لوگ کفر ہی کے ساتھ نکل کر چلے بھی گئے ہیں. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا تھا جو یہ چھپاتے تھے. دل میں کفر، اوپر سے اسلام، اللہ سے کیا چھپاؤ گے؟ اللہ نے حقیقت کھولی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے شمار یہودی بے ایمان منافق بن کر آتے تھے. عیسائی بھی کچھ منافق بن کر آتے، لیکن یہودی سب سے بڑے خطرناک منافق بن کر آتے تھے. میٹھے ہو کر مسلمان بنتے، اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے. اللہ نے ان کا ذکر کیا. یہ آئی بھی کفر کے ساتھ، نبی آپ کی مجلس سے گئے بھی کفر کے ساتھ. آپ کی مجلس کا، آپ کے بول کا، آپ کی حدیثوں کا، آپ کے درسوں کا ان پہ اثر نہیں ہوا ہے کہ دل میں نہیں چاہت نہ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کے اندر انابت ہو. اللہ ہم سب کو انابت نصیب فرمائے، دین کا میلان نصیب فرمائے. اسی کے اوپر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اور اللہ یہود و نصارہ کی کم بختیوں سے، دیگر برے کاموں، لعنتی کاموں سے اللہ ساری امت کو ہمیں بھی محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، خیر نصیب فرما. شر والی صورتوں سے، شر والے کاموں سے اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما. اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے اوپر جو بدتر حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. مسلمانوں کے لیے بہتر حالات لا. فلسطین کے مجاہدین کے لیے یا اللہ اپنی رحمتیں، اپنے فضل کے فیصلے فرما. ان کو غلبہ اور قوت عطا فرما.
صہیونی طاقتیں، یہودی طاقتیں، نبی کے دور میں بھی دین کی دشمن، آج بھی وہ دشمن اسلام کے، اسلام والوں کو مٹا رہے ہیں۔ یا اللہ ان ظالموں کے شکنجوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اور ان ظالموں کو ذلیل و خوار فرما، مسلمانوں کو عزت اور غلبہ اور قوت عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ رحم و کرم کا معاملہ ساری امت سے فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔